السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں فضل خدا نور میڈیکل کمپلیکس چکدردی لور سے امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک معلومات کی ویڈیو شوگر کے حوالے سے میں آپ کے پاس لایا ہوں، جس کو کہتے ہیں ڈائبٹیز ٹائپ 1۔ تو ڈائبٹیز ٹائپ 1 ایک آٹو امیون ڈیزیز ہے۔ اب ہمیں آٹو امیون ڈیزیز کو سمجھنا پڑے گا کہ آٹو امیون ڈیزیز کیا ہے۔ آٹو امیون ڈیزیز جسم کے مختلف آٹو امیون ایک ایسا سسٹم ہے جس میں جسم مختلف قسم کی بیماریوں کے خلاف اینٹی باڈیز کے خلاف ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، ایکٹیویٹ ہو کے بیماریوں کو روکتا ہے۔ تو کبھی کبھی غلطی سے اس طرح ہو جاتا ہے کہ یہ آٹو امیون سسٹم جو ہے اس کے ٹی سیلز پینکریاس کے بیٹا سیل کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اس کو کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پھر جب پینکریاس کے بیٹا سیلز ٹی سیلز کی وجہ سے ٹارگٹ ہو جاتے ہیں تو یہ انسولین پیدا کرنا بند کر دیتا ہے۔ تو اس چیز کو کہتے ہیں آٹو امیون ڈیزیز ڈائبٹیز ٹائپ 1۔ اس قسم کی بیماری میں مریض کو علاج کے لیے انسولین دینا پڑتا ہے، اور انسولین دینے کے ساتھ یہ ہر ایج میں ہو سکتا ہے۔ جیسے لاڑا ایک ہم نے ایکسپلین کیا تھا پچھلے لیکچرز میں، اور اس کا کاز جو ہے وہ کوئی اینٹی باڈی یا وائرس وغیرہ ہوتا ہے جو اٹیک کرتا ہے، اور غلطی سے جسم کے مدافعتی نظام بیٹا سیلز کو اٹیک کر کے اس طرح کے مسئلے پیدا کرتا ہے۔ یہ تین قسم کی پولی اس سے ہوتے ہیں: پیشاب کا بار بار آنا، پیاس لگنا، اور شدید بھوک لگنا۔ ڈائبٹیز ٹائپ 1 اس میں تو ہیلنگ سلو ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ کڈنی کو دماغ پر اثر انداز ہو جاتا ہے، آنکھوں پر اثر انداز ہو جاتا ہے، اور گردوں پر اثر انداز ہو جاتا ہے۔ اور ایک خطرناک قسم کی صورتحال جس کو جسم کا مطلب تیزابی ہونا کہتے ہیں، اس میں خون تیزابی ہو جاتا ہے، اور اس صورتحال کو کہتے ہیں KDA۔ یہ بچوں میں اور تھوڑے بڑے بچوں میں اور ایڈلٹس میں ڈائبٹیز ٹائپ 1 آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو سکتا ہے، یا بچپن میں یا چھوٹے سے عمر میں بھی ڈائریکٹ ہو جاتا ہے۔ امریکہ میں ایک تحقیق ہو گئی ہے کہ کارڈیوواسکولر ڈیزیز، کینسر ڈیزیز اور آٹو امیون ڈیزیز یہ تینوں بالترتیب امریکہ میں بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ آٹو امیون ڈیزیز کی مشہور مثالیں جوڑوں کا درد جیسے ارتھرائٹس، لیگی گٹ، معدے کے مسائل، سورائسس، جسم کا خارش کی طرح جسم پر سورائسس وغیرہ، اور کینسر وغیرہ، اور آج یہ اباؤ 120 ہو گئے ہیں، تقریباً 120 سے اوپر اس طرح کے مسئلے ہمارے پاس آ گئے ہیں۔ اس کی دوائیاں بہت زیادہ مہنگی ہے، اور مہنگی کے ساتھ ساتھ اس کو ہم صرف مینیج کر سکتے ہیں، صرف بیماری کو کنٹرول کر سکتے، بیماری ختم نہیں کر سکتے، جس کا ایک خوراک تقریباً 25 سے 30 ہزار روپے، مطلب 1 سے 2 دن کا دوائی 25 سے 30 ہزار روپے تک بھی آ سکتا ہے۔ اور ریسرچر اور سائنٹسٹ اس کی عام وجوہات میں سے یہ بیان کرتے ہیں کہ بچے کو باہر کھیلنے نہیں دینا، زیادہ صاف ستھرا رہنے دینا، ماں کا دودھ پینے نہیں دینا، وٹامن D3 کی کمی، صدمہ ہو جانا، یا بلا وجہ دوائیوں کا استعمال کرنا، اور صحت مند جراثیم کو جسم سے ختم کرنا۔ تو یہ مہنگی علاج اس لیے بھی ہے، اگر کسی پیشنٹ کو مسئلے زیادہ ہو، ایک ساتھ ہو جائے، تو پھر اس کو ریماٹولوجسٹ، انڈوکرائنالوجسٹ، نیورولوجسٹ، ایٹھالوجسٹ، گیسٹرانالوجسٹ، ڈرماٹولوجسٹ اور فزیکل تھراپی تک کے ڈاکٹر کو دکھانا پڑتا ہے۔ اس سے بچاؤ جو ہے نا، ہمیں کیا ہے، لو کاربوہائیڈریٹ لینے ہیں، اور اس سے بچاؤ کی تدبیر یہ ہے کہ آپ لو کارب والے خوراک کھاؤ، مطلب جس میں کاربوہائیڈریٹ کم ہو، اور فاسٹنگ کی کوشش کرے، جیسے کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ۔ اور اس کے علاوہ اگر گٹ کی پرابلم ہو، لے گٹ ہو، تو ماں کا دودھ استعمال کرائے، اور اس کے علاوہ ایکسرسائز وغیرہ پر خیال کرے، تو انشاءاللہ اس مسئلوں سے بچا جا سکتا ہے۔
ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔